السلام علیکم، میں ہوں قاضی خضر، سرحدی یتیم خانہ کے پلیٹ فارم سے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیا جب آپ سرحدی یتیم خانہ میں ایک بچے کو سپانسر کرتے ہیں تو کیا صرف ادھر منتھلی فیس ہی ہوتی ہے یا نہیں؟ نارملی جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ بچوں کو سپانسر کرنے کا کہتے ہیں تو وہ کافی موٹیویشن کے ساتھ آتے ہیں، لیکن پھر یہاں سے اکثر ڈی موٹیویٹ ہو کے چلے جاتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک بچے کو جب ہم سپانسر کرتے ہیں، ایجوکیشن سپانسر کی میں بات کر رہا ہوں، ناٹ ایز اے ہول، جو آرفن سپانسر ہوتا ہے اس کی بات نہیں کر رہا میں، جو صرف ایجوکیشن کی اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ منتھلی فیس ہوگی، صرف منتھلی فیس ہوگی ان کی 3,000 یا 4,000 5,000، لیکن اس طرح نہیں ہوتا۔ بالکل منتھلی فیس بھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے ایڈمیشن چارجز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے اس کے یونیفارم کے چارجز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے تو اس کے بکس کے چارجز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے اسٹیشنری کے چارجز ہوتے ہیں۔ پھر ونٹر اور سمر میں ان کے جو ڈفرینٹ کلاتھس ہوتے ہیں، سمر میں لیٹ سپوز سویٹرز وغیرہ ہو گئے اور ان کے کوٹس وغیرہ ہو گئے، ان کی جیکٹس وغیرہ ہو گئے، وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جو ہے ٹریولنگ چارجز ہو گئے، اگر ایسی اسکول میں ہم انہیں ایڈمٹ کرا رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی وین آئے گی ان کو پک کرنے، تو اس کے چارجز بھی شامل ہوتے ہیں۔ پھر اگر آپ سرحدی یتیم خانہ میں کسی کو سپانسر کرتے ہیں، ایجوکیشن کسی کا سپانسر کرتے ہیں، تو پھر جو ہے آپ کو آ، اس کے یہ سارے چارجز ہمیں اینولی پے کرنا ہوتے ہیں۔ اینولی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے بہت زیادہ ایکسپنس ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ہیڈز ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس آلموسٹ 32 ہیڈز ہیں جن میں ہم ایکسپنس کو جو ہے وہ انکر کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو فائنینس کا ایکسپیرینس ہے، فائنینس کی جاب کرتے ہیں، اکاؤنٹنگ کی جاب کرتے ہیں، تو انہیں پتہ ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چارجز کم ہوتے ہیں لیکن ہم پہ برڈن بہت ہوتا ہے، تو ہم یہ سارے چارجز ان سے اینولی لے لیتے ہیں۔ کل کو خدا نخواستہ ہم ان فیملی کا کوئی فائنینشیل ایشو ہو جائے، اس طرح ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے اس طرح۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ہر منتھ دوں گا، پھر 1 منتھ دے دیتے ہیں، پھر 2 منتھ 3 منتھ 4 منتھ بعد وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ زندگی میں بہت مسئلے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم لوگوں سے اینولی چارجز کلیم کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اینولی ان کی فیس دیں اگر آپ کسی کا ایجوکیشن کا اسپانسر بننا چاہتے ہیں۔ کیونکہ بہت سے اور بھی مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، تو اگر آل آف اے سڈن ہمیں مڈل آف دا ایئر ایک ڈونر چھوڑ دیتا ہے فار ایک جو بھی ایکس وائی زی ریزن ہو، تو ہماری مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم جب بھی یہ چارجز لیتے ہیں ہم انہیں اینولی چارجز کا کہتے ہیں۔ زیادہ تر بچے جو ہیں وہ ہمارے لوکیلٹی قریب جو اسکول ہیں اس میں ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہم ان کے وین چارجز یا بس چارجز یا ان کے ٹریولنگ چارجز جو ہیں وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قریب جو ہمارے پاس اچھے اسکول ہیں ان میں ان کا ایڈمیشن کرایا جائے۔ ہاں اگر کوئی کہنا چاہ رہا ہے کہ میں ولنگ ہوں ان کے جتنے بھی بچے ہیں ان سب کے وین کے لیے، یا جو وہ ایک سپانسر کرنا چاہ رہے ہیں، 2 سپانسر کرنا چاہ رہے ہیں، 3 سپانسر کرنا چاہ رہے ہیں، 3 بچوں کی ایجوکیشن، تو وہ پھر جو ہے ہمیں ان کی پیمنٹ اگر کر دے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انہیں اچھے سے اچھے اسکول میں بھیجنے کا۔ ہم ان کو بھیجتے ہی اس طرح کوئی یعنی ایسے اسکول بھیجتے ہیں جو ہمارے لیے افورڈیبل ہو، جو ہمارے لیے ٹریولنگ کے حساب سے افورڈیبل ہو، جو ہمارے لیے جو ہے فیس کے حساب سے افورڈیبل ہو، اور جو ہمارے لیے ادر چارجز کے حوالے سے بھی جو ہے افورڈیبل ہو۔ اور اس میں ایجوکیشن چارجز میں ہم ان سے جو ہے یہ چارجز بھی لیتے ہیں کہ بچہ ہے اس کو بیگ چاہیے تو وہ بیگ بھی ایجوکیشن چارجز میں ہم اپنے اسپانسر سے کہتے ہیں کہ وہ بھی آتا ہے، بکس، اسٹیشنری، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ پھر ہم یہ بھی اس میں کیلکولیشن کرتے ہیں کہ اگر بچہ تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اسٹیشنری لے کے دے دی تو وہ اسے خراب نہیں کرے گا پورا سال۔ اس میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ خراب کر دیتے ہیں، پھر ہم ان کے لیے بار بار کاپیز بھی لیتے ہیں، بار بار رجسٹرز بھی لیتے ہیں۔ کچھ رجسٹرز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کاپیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو ہمیں مڈ آف دا ایئر دوبارہ ان کے لیے جو ہے خریدنے پڑتے ہیں۔ کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے میری بک کسی نے چوری کر لی، میری بک گم ہو گئی، میرے بک کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، فلاں میرے دوست نے جو ہے کلاس میں اس کے پیجز پھاڑ دیے، تو اس طرح کے ایشوز بھی آتے ہیں۔ تو ہم یہ ساری کیلکولیشن کر کے جو ہے
تو پھر ایک اسپانسر کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ ایجوکیشن کے لیے حوالے سے کسی کو اسپانسر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے یہ چارجز ہوتے ہیں. پھر ہر سال آپ کو پتہ ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ بھی بہت تیزی سے جا رہا ہے. ہر سال پرائسز، بکس کی پرائسز میں، اسٹیشنری کے پرائسز میں، اسکول یونیفارم کے پرائسز میں، اور سب چیزوں میں جو ہے، اگر ٹریولنگ ہے اس میں تو اس کے چارجز میں بھی جو ہے ڈفرینس آ رہا ہوتا ہے. تو ہر سال یہ چارجز چینج بھی ہوتے رہتے ہیں. اکثر ڈونر یہ بھی کہتے ہیں پریویس سال تو یہ تھا، اب اس سال یہ کیوں ہو گیا. تو پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے اس میں اضافہ ہوا ہے. پچھلے سال جو تھا وہ 35,000 تھا اینولی. یہ بھی بہت کم ہے، لیکن ہم پھر بھی منیمم چارجز جو ہیں وہ ایک ڈونر کو بتا دیتے ہیں جو ہمارے اسپانسر ہوتے ہیں ایجوکیشن کو، کہ چلے آپ یہ پے کر دیں. باقی اگر کس طرح کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کسی کو اس طرح تنگ بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہر کسی کی جو ہے اپنے مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں. پھر وہ ادارے کے ادر فنڈ سے ہم اس میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. لیکن اور اس سال جو ہم نے کیلکولیشن کی ہے وہ آلموسٹ 55,000 پر منتھ جو ہوگا، صرف جو ایجوکیشن کا اسپانسر ہے وہ ان کا یہی بنے گا. تو آئی ہوپ کہ میں سمجھا پایا ہوں. اگر آپ کے کوئی کویشچنز، کیوریز، کنسرنز ہیں تو کامنٹ میں آپ ڈال سکتے ہیں. میں اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو بنا دوں گا، اس کا آپ کو رپلائی بھی دے دوں گا. یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں کہ ہمارا میسیج جو ہے وہ لوگوں کو کنوے ہو. یہ ویلاگ بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ، مس پرسیپشن، ڈس انفارمیشن ہے ہمارے سرحدی یتیم خانہ کے حوالے سے یا اور آرگنائزیشن کے حوالے سے، وہ ختم ہو. تو آئی ہوپ کہ میں سمجھا پایا ہوں. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.